ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے کہ نومبر تک ارکان اسلام کے موضوع پر سلسلہ وار خطبات شروع تھے، جن میں سے شہادت توحید و رسالت، اقامت صلاۃ، ماہ رمضان کے صیام اور حج، ان چار ارکان پر متعدد خطبات میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آخر میں زکوٰۃ کا موضوع رہ گیا تھا۔ آج سے ہم اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ اہمیت اور فرضیت کے اعتبار سے نماز کے بعد تمام ارکان سے زیادہ اہم تصور کی جاتی ہے، یعنی شہادت توحید و رسالت کے بعد عملی ارکان چار بچتے ہیں، جن میں سے پھر نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور نماز کے ساتھ باقی تمام ارکان سے اہم ترین رکن شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ ہے۔ خود قرآن حکیم میں 82 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ 82 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کو یکجا قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد منکرین زکوٰۃ کے فتنے کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، میں اس کے ساتھ کھلا جہاد کا اعلان کروں گا۔ تو اسلام نماز اور زکوٰۃ میں کسی قسم کی تفریق کا قائل نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی وہ آیہ کریمہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، زمین میں تمکن، حکومت اور سلطنت کی دولت سے بہرہور کریں، تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی کو روکیں گے، اور انجام تو ہر معاملے کا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ اسلامی حکومت کے قیام کے 4 بنیادی مقاصد بیان کر رہی ہے۔ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کا صحیح اقتدار جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق تصور کیا جائے گا، اس کا تشخص اور اس کا تعین ان 4 شرائط کی تکمیل سے ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت کلمہ شرط سے شروع ہو رہی ہے، ام مکناہم فی الارض۔ اہل ایمان کی شرط یہ ہے کہ اگر انہیں زمین میں حکومت اور سلطنت مل جائے تو وہ اپنے اہل ایمان ہونے کا ثبوت یوں فراہم کریں گے کہ اپنے اقتدار کو 4 ستونوں پر قائم کریں گے۔
4 مقاصد کی تکمیل کریں گے اپنی جد و جہد سے، اور ان کے تمکن اور ان کی سلطنت کا جواز ان 4 فرائض کی تکمیل سے میسر آئے گا۔ پہلا ارشاد فرمایا اقامت صلاۃ۔ اب جیسا کہ میں نے اقامت صلاۃ کے ضمن میں بہت پہلے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نماز کا قائم کرنا خود ذاتی طور پر نماز کا پڑھنا ہی نہیں، بلکہ نماز کے نظام کو سوسائٹی میں بپا کرنا ہے۔ تو اہل ایمان کے اقتدار کا پہلا تعین یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں نماز کا نظام باضابطہ طور پر نافذ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وآتوا الزکوٰۃ، تو اس ایتاء زکوٰۃ کو جو اسلامی حکومت کے مقاصد اور فرائض کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، اس کو اقامت صلاۃ ہی کے ضمن میں تصور کیجئے۔ زکوٰۃ کا ذاتی طور پر صرف ادا کرنا ہی نہیں، کیونکہ ذاتی سطح پر زکوٰۃ کی ادائیگی حکومت اور سلطنت حاصل کیے بغیر بھی فرض ہے، وہ تو ہر شخص پر فرض ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اگر وہ صاحب نصاب ہے اور شرائط کو پورا کرتا ہے۔ تو اسلامی حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کے نتیجے میں ایتاء زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نماز کا نظام پورے معاشرے میں قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے ادا کرنے کا نظام پورے معاشرے میں نافذ کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ادائیگی یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکیں گے۔ معروف یا عرف قرآن اور سنت کی اصطلاح میں ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا خدا یا اس کے رسول نے حکم دیا، ہر وہ اچھائی کا کام، ہر وہ نیکی، ہر وہ فعل جس کے کسی بھی سطح پر کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے اسے عرف یا معروف کہتے ہیں، اور ہر وہ کام جس کے کسی بھی سطح پر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے منکر کہتے ہیں۔ تو گویا تیسرا مقصد اسلامی سلطنت کے قیام کا یہ ہے کہ وہ ہر اچھائی کو فروغ دیں گے سوسائٹی میں اپنی قوت اقتدار کی مدد سے، اور ہر برائی کا خاتمہ کریں گے معاشرے سے اپنی قوت اقتدار کی مدد سے۔ اور امروا بالمعروف صرف اچھائی کا حکم مطلقاً اور مجرد حکم دینے کا نام نہیں، کیونکہ اسلامی اقتدار قوت نافذہ کا نام ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ راستے ہموار کریں گے جن راستوں کو ہموار کر کے اچھائی کسی سوسائٹی میں پنپ سکتی، وہ ماحول پیدا کریں گے جس ماحول کے ہوتے ہوئے اچھائی کو کسی سوسائٹی میں فروغ مل سکتا ہے، لوگوں کو وہ مواقع مہیا کریں گے جن مواقع کے ہوتے ہوئے شریعت کے اچھے کام اور اسلام کی اقدار مذہبی ہوں یا روحانی، اخلاقی ہوں یا انسانی زندگی کی محض ہیومینیٹیرین بنیادوں پر اچھی اقدار کیوں نہ ہوں، وہ ساری کی ساری اچھی اقدار عرف اور معروف کے ضمن میں آتی۔ کسی غریب کی مدد کرنا، مظلوم کو مظلومیت کی حالت سے نکالنا، ایسا موقع فراہم کرنا کہ سچ بول کر عزت کی زندگی بسر کی جا سکے، جھوٹ بولنے کی حاجت نہ رہے، رزق حلال کھانا اور رزق حلال کمانا، یہ تمام اچھے کام، ان کے پنپنے کے حالات پیدا کرنا امر بالمعروف کے ضمن میں آتا ہے، اور وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی کو روکیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محض تبلیغ کے انداز میں برائی سے منع کرنا اسلامی اقتدار کے فرائض کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَر کا معنی یہ ہے کہ سوسائٹی میں ان حالات کو فروغ دیا جائے، وہ مواقع پیدا کیے جائیں
کہ جن مواقع اور جن حالات کے ہوتے ہوئے برائی کا از خود قلع کما ہوتا چلا جائے، برائی کے فروغ پانے کے مواقع نہ رہیں، ان محرکات کو ختم کیا جائے، ان اسباب کو ختم کیا جائے، ان کازز اور ریزنز کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے جو سبب بنتے ہیں کسی برائی کے ارتکاب کا، خواہ مجبوری کی حالت میں خواہ تعیش کی حالت میں۔ گویا 4 فرائض قرآن حکیم نے بیان کیے۔ پہلا فریضہ نظام صلاۃ کے بپا کرنے سے متعلق ہے، اور دوسرا فریضہ نظام زکوٰۃ کو بپا کرنے سے متعلق ہے۔ اب میں آپ کو دعوت دوں گا کہ ان 4 فرائض کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام انسان کی صرف روحانی تقاضوں کی تکمیل نہیں چاہتا، بلکہ روحانی تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس کے مادی اور جسمانی تقاضوں کی تکمیل کا فریضہ بھی اسلام سر انجام دیتا۔ اسلام نے آپ کو یہ کبھی نہیں کہا کہ عائلی، معاشرتی اور اقتصادی زندگی کی ذمہ داریاں چھوڑ کر صرف غاروں میں چلے جائیں، ترک دنیا کر لیں اور شب و روز اللہ اللہ ہی کرتے رہیں اور اس کے سوا اور کچھ نہ کریں۔ اس طرز کی زندگی کو اسلام معیاری اسلامی زندگی تصور نہیں کرتا، جہاں انسانی روح کی تکمیل کے لیے، اس کی روح کی صفائی کے لیے، اس کے نفس اور اس کے باطن کی جلا کے لیے جہاں اسلام نے عبادات کا اور روحانیات کا نظام دیا ہے، وہاں انسان کے جسم کو توانا رکھنے کے لیے، انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور انسان کی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اسلام نے مادی تعلیمات پر مشتمل نظام بھی مہیا کیا۔ اسی طرح یہ تو انسانی زندگی کا انفرادی پہلو تھا۔ جب اس کی زندگی اجتماعی سطح پر ایک معاشرے میں بدلتی ہے، سوسائٹی میں بدلتی ہے، تو سوسائٹی کے بھی کچھ روحانی اور مذہبی تقاضے اور کچھ اس کے مادی اور ظاہری تقاضے۔ لہذا نظام صلاۃ یہ لفظ ایک سمبل ہے۔ میری نظر میں اقام الصلاۃ کا لفظ نماز کا نظام قائم کرنے میں صریح ہے، یعنی اس کا ایکسپریس جو ڈیسٹینیشن ہے، اس کا واضح مقصد جو ہے صراحت کے ساتھ، وہ تو ہے نظام صلاۃ کا قائم کرنا، لیکن بالواسطہ نظام صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے اس پورے روحانی اور مذہبی نظام کو نافذ کیا جائے جس نظام کے نافذ کرنے سے معاشرہ روحانی برکات سے متمتع ہوتا ہے۔ یعنی صرف نماز قائم کرنا ہی اس آیت کے حکم کا مقصود نہیں، بلکہ اس پورے کے پورے مذہبی نظام عبادات کو نافذ کیا جائے، وہ سارے کے سارے حقوق اللہ نافذ کیے جائیں، کیونکہ ان کا سر، ان کی ابتدا اور ان کا نقطہ کمال چونکہ نظام صلاۃ ہے، اس لیے صلاۃ کا نام دیا اور نماز کا نظام بیان کر کے واضح کر دیا کہ نظام صلاۃ کے ساتھ ساتھ وہ سارے عبادات کے نظام، وہ سارا اسلام کا مذہبی تصور اور اسلام کا وہ سارا روحانی نظام نافذ کیا جائے۔ یہ اسلامی سلطنت کی پہلی ذمہ داری، تاکہ سوسائٹی کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے۔ اور زکوٰۃ کا تعلق چونکہ اسلام کی اقتصادیات کے ساتھ ہے اور اسلام کے اقتصادی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے زکوٰۃ، اس لیے وآتوا الزکوٰۃ کا حکم جہاں نظام زکوٰۃ کے نافذ کرنے سے متعلق ہے، وہاں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کی پوری سوسائٹی کو وہ اقتصادی نظام مہیا کرے، وہ معاشی طرز زندگی مہیا کرے، کمانے اور خرچ کرنے میں وہ توازن پیدا کرے اور وہ حدود، وہ پابندیاں، وہ اجازتیں اور وہ ممانعتیں، وہ ساری کی ساری ایک وہ ڈھانچہ معیشت کا مہیا کرے
جو ڈھانچہ اسلام نے نظام زکوٰۃ کے تحت انسانوں کو مہیا کیا ہے۔ تو نظام زکوٰۃ اس امر کا نام نہیں کہ آپ بے دریغ حرام طریقے سے کمائے چلے جائیں اور 2.5% کی ریشو سے سالانہ نصاب کی بنیاد پر کچھ نکال کر یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی حرام کی کمائی کو حلال کر لیا۔ یہ ایک سوچ ہے جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہی ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک نیکی کے ارتکاب نے ہماری کروڑوں برائیوں کو بالکل دھو کے رکھ دیا۔ یہ تصور ذہنی فالج ہے، اسلام کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دینے کے مترادف۔ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے حضور کے میلاد کی ایک دیگ پکاتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میلاد مبارک، حضور کے میلاد شریف کی اس ایک دیگ کے نتیجے میں یا حضور کے میلاد کی خوشی میں جو ہم نے کچھ رقم خرچ کر دی، اس کے بدلے پورا سال جو ہم حرام کمائی کماتے رہے وہ سارا دھل گیا۔ اس تصور کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس کی تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ہم سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ 11ویں کر کے ہم نے پورے کے پورے مہینے کے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیا۔ یہ تصور عیسائیت کے قریب تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں اس گفتگو کے ضمن میں میلاد النبی یا بزرگوں کے ایصال ثواب کی جو نیک رسوم ہیں ان کی نفی نہیں کر رہا، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ کو روح سمجھا رہا ہوں۔ نیکی اپنی جگہ ہے، اس کی برکتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ کرو کہ اس کے کسی جز کو مان لو اور کسی جز کا انکار کر دو۔ پورے اسلام کو ماننا یہ ایمان ہے، پورے اسلام کا انکار کرنا، انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ اسلام کے کسی جز کو گلے لگانا اور کسی کو اٹھا کے پھینک دینا یہ خدا اور خدا کے رسول سے کھلا مذاق ہے۔ اور قرآن حکیم میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں اسلام کے ساتھ ایسے تعلق کو منافقت کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کو گلے لگاؤ لیکن مذاق نہ اڑاؤ، اسلام کا پورا گلے لگاؤ، یا انکار کر دو یا قبول کر لو، اور اگر قبول کرنا ہے تو اسے جسم و روح کے ساتھ قبول کرو۔ تو سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ نیاز مندی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کچھ کرنا یہ مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، برکات کا باعث ہے، لیکن اس وقت جب آپ اپنی زندگی بھی سیدنا غوث الاعظم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کا عزم کیے ہوئے، اور یہی حال باقی تمام نیکیوں کا ہے۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام اس امر کی تعلیم نہیں دیتا کہ اس کے کسی ایک جز کو بعض منفعتوں کی خاطر لے لیا جائے اور دوسرے جز کو بعض ظاہری مضرتوں سے خوف کھاتے ہوئے ٹھکرا دیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نماز کا نظام بپا کریں گے، یعنی سوسائٹی میں اسلام کا سارا مذہبی تصور رائج کریں گے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے، یعنی اسلام کا پورا اقتصادی تصور ہے، کس قسم کی کمائی حرام ہے اور کس قسم کی کمائی حلال ہے، کہاں کہاں صرف کرنا جائز ہے اور کہاں کہاں صرف کرنا حرام ہے۔ یہ سارا کا سارا تصور جو کچھ اوامر پر اور کچھ نواہی پر مشتمل ہے، یہ اقتصادی نظام زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب ان کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آتی رہیں گی، مسائل بھی بیان ہوں گے، احکام بھی بیان ہوں گے، زکوٰۃ کا فلسفہ بھی بیان ہوگا اور اس کے نظام پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن درجہ بدرجہ۔ آج میں اس موضوع پر صرف ابتدائی تصور آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے یہ کہا کہ دو بنیادی مقاصد ہیں، ایک نظام صلاۃ کا قائم کرنا اور ایک نظام زکوٰۃ کا قائم کرنا۔ نظام صلاۃ سوسائٹی کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل کا حصہ ہے، اور نظام زکوٰۃ سوسائٹی کی مادی ضرورتوں کی تکمیل کی خاطر ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ،
اب امر بالمعروف کا تعلق نظام صلاۃ کے ساتھ ہے اور نہی عن المنکر کا تعلق نظام زکوٰۃ کے ساتھ ہے. یعنی اچھائی کو فروغ دینے کا اہتمام کریں گے. اچھائی کس طرح فروغ پاتی ہے؟ اسلام کے روحانی نظام کو نافذ کرنے سے اچھائیاں فروغ پاتی. اور برائی کس طرح رکتی ہے؟ اسلام کے اقتصادی نظام کو نافذ کرنے سے برائی جڑ سے ختم ہوتی. اس لیے کہ اگر اسلام کا اقتصادی نظام نہ ہوگا تو پھر غیر متوازن معیشت کسی سوسائٹی میں دو قسم کے نقصانات پیدا کرے گی. یا تو ارتکاز زر، سرمائے کو اس حد تک جمع کرنے کا رجحان ہوگا کہ خدا کی راہ میں اور سوسائٹی کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. ایک طرف ارتکاز زر اپنی انتہا پہ پہنچے گا، دوسری طرف کچھ ہاتھ اتنے خالی رہ جائیں گے کہ ان کی ابتدائی ضروری جو نیڈز ہیں، ضروریات اور حاجات ہیں، ان کی تکمیل کا سامان بھی نہ ہوگا. تو پہلی صورت تعیش کے رنگ میں برائی کو جنم دے گی، دوسری صورت مجبوری کے تحت برائی کو جنم دے گی. وہ بھی فسق کی زندگی پر پہنچے گی اور یہ راہ بھی فسق اور فجور کی زندگی کو پہنچے گی. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام کا روحانی نظام نافذ کرو تاکہ انسانوں کے اندر، ان کی روح کے اندر خدا اور اس کے رسول سے محبت، للہیت، اخلاص، ایثار، قربانی اور زندگی بسر کرنے کا جو انسینٹو ہے، موٹو ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کی رضا رہ جائے. اس لیے روحانی نظام نافذ کرو کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے پختہ ہو جائے. وآتوا الزکوٰۃ، اور پھر اپنی مادی ضرورتوں کی تکمیل کرو. اس لیے کہ اگر بندے کا تعلق خدا کی ذات سے پختہ ہو گیا اور بندے کے زندہ رہنے کا مقصد بھی خدا کی رضا بن گیا تو پھر وہ جتنا اور جو کچھ کماتا رہے وہ کمائی اسے غلط راہ پہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے گی. پھر وہ مادی ضرورتوں کی تکمیل، پھر وہ سرمایہ، وہ دولت، وہ پیسہ، وہ غلط کاموں کے ارتکاب پر خرچ نہیں ہوگا. کیوں کہ اس کے اندر روحانیت کی وہ لہر دوڑ چکی ہے جس نے اسے اپنے رب کے ساتھ اتنا متعلق کر دیا ہے کہ وہ کماتا بھی خدا کی رضا کے لیے ہے اور خرچ بھی خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو اسلام نے پہلے روحانی ضرورتوں کی تکمیل کی بات کی کہ انسان بن جائے. اگر اس کے پاس دولت آئے تو وہ فرعون کے مسلط پہ فائز نہ ہو سکے. فرعون کیا تھا؟ قارون کیا تھا؟ سرمایہ و دولت کی کثرت تھی، دنیا کی کمی نہ تھی، لیکن کمی صرف اپنے رب سے تعلق کی تھی، اس ذات کے ساتھ تعلق نہ تھا. اور قرآن حکیم میں موجود ہے. اور جب اس سے یا اس کے ساتھیوں سے پوچھا جاتا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو تو وہ جواب دیتے کہ یہ تو ساری کمائی ہماری اپنی محنت، ہماری قابلیت اور ہماری استعداد کا نتیجہ ہے. ہم اپنی محنت سے کمائی اور اپنی قابلیت سے کمائی ہوئی دولت کسی اور کے لیے خرچ کیوں کریں؟ یہ تصور کہ یہ سب کچھ میری قابلیت کا نتیجہ ہے کیوں آیا؟ اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں نیاز مندی اور حاجت مندی کا تعلق اس نے بلا دیا تھا. دو آدمی، دو انسان ہیں، دونوں کروڑوں روپے کماتے، لیکن دونوں کی سوچ کا رخ یہ ہے، ایک سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے، یہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کی عطا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میرا رب مجھ پہ راضی رہے گا یہ ساری نعمتیں اور دولتیں میرے پاس رہیں گی، اور جب میرے رب نے چھین لینے کا ارادہ کر لیا تو میں اس میں سے ایک پائی بھی بچا کے نہیں رکھ سکتا. لہذا اس نعمت اور دولت کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اسے اپنے لیے بھی اور خدا کی رضا کے لیے اس کی راہ میں بھی خرچ کرتا چلا جاؤں. اتنی ہی دولت اور سرمایہ کا مالک ایک دوسرا شخص ہے، لیکن صرف سوچ کا فرق ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے، میں پڑھتا رہا، تجربہ حاصل کیا، میں نے محنت کی، میری قابلیت، میری استعداد ان چیزوں کے نتیجے میں میں نے حاصل کیا. اس میں رب کے فضل اور کرم اور اس کی عطا کا کوئی دخل نہیں. یہ میں اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں.
اس لیے کہ آزمائشیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ اصول غیر مسلموں پر اپلائی کیوں نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ دنیا غیر مسلموں کی آزمائش کے لیے نہیں ہے۔ انہیں خدا کی ذات نے اس دنیا میں بے دریغ سب کچھ دے کر اخروی نعمت سے محروم کر دیا ہے، تو جب وہ آخرت کی نعمت سے محروم ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس دنیا میں کیوں آزمائے جائیں؟ اور ایک مرد مومن کو خدا نے آخرت کی نعمت کا وعدہ کر رکھا ہے، تو جب آخرت کی لازوال نعمت عطا ہونی ہے تو پھر وہ کیوں نہ آزمایا جائے؟ وہ اس لیے نہیں آزمائے جاتے کہ انہیں لازوال نعمت نہیں ملنی، اور مومن اس لیے آزمائے جاتے ہیں کہ وہ لازوال نعمت کے مستحق ہو سکیں۔ اس لیے یہ اصول ادھر ہی اپلائی ہوگا، غیر مسلموں کے لیے نہیں بات کر رہا۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرے کی سوچ یہ ہے کہ یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، لہٰذا میں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، میں اپنی سہولتوں، اپنی آسائشوں اور اپنے تعیشات کے لیے ہی خرچ کروں گا۔ تو یہ دو آدمی ہیں، دونوں کی سوچ ہے، جدا جدا سوچ ہے۔ دوسری سوچ رکھنے والے شخص کو اللہ رب العزت نے جھنجھوڑ کر قرآن حکیم میں کہا کہ ایک شخص اسی طرح باغات کا، سرمایہ و دولت کا، زمینوں کا، جائیدادوں کا مالک تھا، اس کی سوچ یہ تھی، خدا کی ذات نے اسے ایک ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ صبح سو کے اٹھا تو اس کی ساری جائیدادیں تباہ ہو چکی تھی، اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس وقت خدا کی ذات نے کہا کہ اب اپنی قابلیت سے ان جائیدادوں کو بنانے والے، کیا یہ بھی قابلیت ہے کہ ہم انہیں تباہ کرنا چاہیں تو ان کو بچا سکے؟ بس یہ دو سوچیں۔ دوسری سوچ سرمایہ و دولت کا مالک ہو کر تب پیدا ہوتی ہے جب اس کے باطن کا تعلق اپنے رب سے قائم نہیں ہوتا، اور پہلی سوچ اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جو سرمایہ کمانے سے بھی پہلے اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب میری زندگی بھی خدا کی عطا ہے تو پھر زندگی کی ہر نعمت اور ہر دولت یقیناً خدا کی عطا ہو۔ تو جو شخص یہ سمجھے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے تو وہ عطا کو قائم رکھنے کے لیے، اس ذات کو راضی کرنے کے لیے بھی فکر مند رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا روحانی نظام قائم کرو تاکہ امرو بالمعروف، تاکہ نیکیوں کو سوسائٹی میں فروغ دے سکو، تاکہ تم انسان بن سکو، اور نظام زکوٰۃ قائم کرو تاکہ معاشی ابتلا کو ختم کر کے برائیوں کو سوسائٹی سے مٹا سکو، وَنَهُ عَنِ الْمُنکَرِ۔ تو اقتصادی نظام، اسلام کے اقتصادی نظام کا تعلق سوسائٹی کو برائیوں سے پاک کرنے کے ساتھ ہے، اور اسلام کے روحانی نظام کا تعلق سوسائٹی کو نیکیوں کی آماج گاہ بنانے سے متعلق ہے۔ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر کام کا انجام تو خدا ہی کے ہاتھ میں۔ یہاں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تو کسی سٹیج پر بھی اپنے آپ کو مالک کے مقام پر تصور نہ کر، ہر فعل کا انجام خدا کے ہاتھ میں، ہر کام کا نتیجہ خدا کے ہاتھ میں۔ وہ ذات تیری صحیح اور تیری کاوش کا اجر ضرور دے گی، لیکن تو یہ سمجھ کہ تیری حد کوشش کرنا ہے، اور خدا کا کام اس کوشش کو ثمر بار کرنا ہے، اس پر پھل لانا ہے۔ انسان بیج لگاتا ہے، پانی دیتا ہے، دھوپ مہیا کرتا ہے، درخت کو اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن درخت کی شاخوں کو پھل کی نعمت سے مالا مال کرنا، یہ تو رب ذوالجلال کا کام ہے۔ وہ چاہے تو ساری آسائشیں اور ساری ضرورتوں کی تکمیل کے باوجود درخت کی ہر شاخ کو پھل سے محروم رکھے، اور وہ چاہے تو اسی زمین میں تھوڑی ضرورتوں کی تکمیل سے بھی اس درخت کو پھلوں سے مالا مال کر۔ تو قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ نے اسلامی حکومت کے 4 بنیادی فرائض بیان کیے، جن میں سے دوسرا فرض وآتوا الزکوٰۃ کے تحت نظام زکوٰۃ کا قائم کرنا ہے، اور یہ کلمہ شرط استعمال کر کے واضح کر دیا کہ اگر کوئی ریاست اسلام کے اقتصادی نظام کو، اسلام کے نظام زکوٰۃ کو نافذ نہیں کرتی، نافذ کرنے کا عزم نہیں رکھتی، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتی، وہ اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست قرار نہیں دی جا سکتی۔
اس لیے کہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ یہ دو بنیادی فرائض ہیں جن کی تکمیل سے ریاست کا اسلامی تشخص قائم ہوتا ہے اور حکومت کا بھی اسلامی اور مذہبی تشخص قائم ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے بعد اب زکوٰۃ کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ آج زکوٰۃ کے لفظ اور اس کے معنی پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ زکوٰۃ کا لغت میں زکوٰۃ کے لفظ کے دو معنی ہیں۔ اس کا اصطلاحی مفہوم، اس کی شرعی حیثیت، مسائل اور جملہ احکام پر انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بات کریں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے معنی کی سمجھ آ جائے کہ زکوٰۃ لغوی اعتبار سے کسے کہتے ہیں اور اس تصور کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظ کے دو معنی ہیں لغت میں، ایک پاکیزگی اور ایک نشو و نما۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے طہارت، پاک اور صاف یا پاک و صاف کرنا، اور دوسرا معنی ہے نشو و نما، فروغ دینا، بڑھانا۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا۔ تو تزکا کا لفظ، اور ایک اور مقام پر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا، اپنے نفس کو، اپنے باطن کو میل کچیل سے پاک کر لیا۔ جس نے باطن کی صفائی حاصل کر لی وہ خدا کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور یہ تو ہو گیا طہارت اور پاکیزگی کا معنی۔ اور نشو و نما عربی زبان میں اگر کھیتی بہت بڑھ رہی ہو، نشو و نما پا رہی ہو، تو اسے کہا جاتا ہے زکا الزرع، کھیتی نے نشو و نما پائی، پودوں نے نشو و نما پائی، وہ بہت بڑے، بہت پھل آئے، زکا الزرع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ میں طہارت اور پاکیزگی بھی ہے اور زکوٰۃ میں نشو و نما بھی ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کس طرح کہ زکوٰۃ مال پر ہے، اور مال فی نفسہ ہی خدا کی نعمت ہے۔ مال و دولت میں فی نفسہ ہی کوئی برائی کی بات نہیں۔ امیر اور غریب ہونا بذات خود نہ فضیلت کی باتیں ہیں اور نہ کوئی برائی کی باتیں۔ تو مال و دولت اس کی مثال یوں ہے جس طرح پانی، صاف ستھرا پانی، اور وہ انسان کے لیے نعمت ہے، انسان کے لیے رحمت ہے۔ لیکن وہ پانی اگر جمع ہو جائے اور اس کے نکاس کا کوئی رستہ نہ رہے، ایک جگہ جمع کرتے چلے جائیں، جمع کرتے چلے جائیں، اور اس کے نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو، کوئی نالی نہ ہو، اس کے نکاس کا کوئی بندوبست نہ ہو، تو پھر وہی صاف ستھرا پانی ایک جگہ جمع ہو کر کھڑا کھڑا تعفن کا باعث بن جائے گا۔ اسی کو مچھر اپنا گھر بنائیں گے، اسی صاف ستھرے پانی کے اجتماع سے بیماریاں جنم لیں گی، وہیں سے تعفن ہوگا اور وہی چیز موت کا باعث بن جائے گی۔ جو انسان کے لیے زندگی بخش تھا وہی چیز اگر بغیر نکاس کے جمع رہی تو اس کی موت کا باعث بھی ہوگا۔ لہذا اس پانی کو تعفن سے، گندگی سے، غلاظت سے بچانے کی ایک ہی سبیل ہے کہ اس کے نکاس کا بندوبست کیا جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہتا ہوا پانی پاک ہے، کہ پانی جب تک بہتا رہے وہ طہارت سے خود بھی آراستہ ہوتا ہے اور دوسرے کو طہارت اور پاکیزگی مہیا بھی کرتا ہے۔ اور جب وہی پاک پانی جمع ہو جائے اور اس کے بہنے کا انتظام نہ رہے تو پھر نہ خود طاہر رہتا ہے نہ مطہر رہتا ہے، نہ خود پاک رہتا ہے نہ کسی غلاظت کو پاک کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح مال و دولت صاف ستھرے پانی کی طرح انسان کی زندگی کی ضامن ہے، اچھائی کی چیز ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اس کا بہاؤ قائم رہے، جب تک اس کے نکاس کے رستے رہیں،
جب تک اس کے مصارف خدا کی راہ میں موجود رہیں اس وقت تک یہ ستھرے پانی کی طرح زندگی کی ضمانت مہیا کرتی ہے۔ لیکن جب اس کے نکاس کے رستے مسدود ہو جائیں، جب اس کا بہاؤ رک جائے، جب اس کا آگے صرف ہونا رک جائے اور یہ بے دریغ جمع ہی ہوتی چلی جائے، تو پھر یہ اس صاف ستھرے پانی کی باعث پوری سوسائٹی میں تعفن کا باعث ہو جاتی ہے، پھر یہ تباہی اور بربادی کا باعث ہو جاتی ہے۔ لہذا زکوٰۃ کو طہارت کے معنی کے اعتبار سے اس لیے زکوٰۃ کہا گیا کہ یہ مال و دولت اور سرمایے سے نکاس کا انتظام ہے۔ یہ دولت کو بغیر خرچ کے ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیتی، بلکہ ایک ایسا نظام ہے کہ ہر سال ایک حد تک اس میں سے سرمایہ خدا کی راہ میں خرچ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ مال کی وہ حد ہے جو ہر سال نکل کر بقیہ مال کو پاک کر دیتی ہے، اس لیے اس صرف کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ بقیہ مال و دولت کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اور اس فلسفے کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال میل و کچیل ہے، زکوٰۃ میل اور کچیل ہے اس مال کی۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ خدا کے گھر کی تعمیر پر خرچ نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کی تعمیر پہ خرچ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ میل کچیل ہے، اور خدا کی ذات اپنے گھر کو لوگوں کے مال کے میل کچیل سے تعمیر کرنا گوارا نہیں کرتی۔ تو زکوٰۃ چونکہ نکل کر بقیہ مال کو پاک اور صاف کر جاتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی چونکہ نشو و نما بھی ہے، تو نشو و نما اس اعتبار سے کہ جو انسان اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ دیتا رہے تو زکوٰۃ دوسرے کا حق ہے، زکوٰۃ دوسرے کا حق ہے۔ تو جو انسان دوسرے کا حق ادا کر دیتا ہے تو دوسرے کا حق ادا کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے خدا کی ذات اس کے مال میں اور اس کی جان میں بے شمار برکتیں اور نشو و نما پیدا کرنا ہے۔ دوسرے کا حق ادا کرنا یہ حقوق العباد میں سے اہم حق ہے۔ زکوٰۃ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کو دونوں شرف حاصل ہے۔ نماز صرف حق اللہ ہے، نماز صرف خدا کا حق ہے، بندے کا حق نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ اپنی ایک جہت سے خدا کا حق ہے اور ایک جہت سے بندے کا حق ہے۔ نماز نہ پڑھنا صرف خدا کے حق کو ادا نہ کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنا خدا کے حق کو بھی ٹھکرانا ہے اور بندوں کے حق کو بھی ٹھکرانا ہے۔ اور نشو و نما کا معنی یہ ہے کہ جب بندے کا حق ادا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس زکوٰۃ کی برکت سے اس کے مال میں نشو و نما کرتے ہیں، اس کے مال کو اور بڑھاتے ہیں، اپنے فضل و کرم کو اور بڑھاتے ہیں، اپنی نعمتوں اور اپنی دولتوں اور اپنی نوازشوں کو اور بڑھاتے ہیں۔ تو چونکہ زکوٰۃ روحانی اور مادی برکتوں میں نشو و نما کا باعث ہوتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے نشو و نما کے معنی کے اعتبار سے۔ اور یہ زکوٰۃ جسم اور سرمایہ و دولت کی صفائی کا باعث بھی ہوتی ہے، اس لیے اس فعل کو زکوٰۃ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بقیہ مضمرات اور متعلقات آئندہ خطبہ میں بیان ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔